ایک امام کے پیچھے 10,000 لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا؟ ایک بندے نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور وہ امام صاحب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ عَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے۔ یہ بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ کلمہ سنیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ لَوْ عَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فی القرآن، قرآن کی صورتوں میں اعظم صورت ہے۔ اعظم کسے کہتے ہیں؟ سب سے عظیم۔ جب کہتے ہیں آپ امام اعظم تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑے امام۔ تو یہاں رسول نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کی تمام صورتوں میں سے عظیم ایک صورت ہے، میں اس صورت کی تمہیں تعلیم دوں گا قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو، یعنی تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے اس صورت کی میں تعلیم دوں گا۔ پھر ثم اخذ بیدی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ فلما اراد ان یخرج، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پرانی بات یاد دلاتے ہیں۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم، سب سے عظیم صورت کی میں تعلیم دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الم تقل لو علمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کہ آپ نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا؟ صحابی بھی وہ بات دہراتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قال الحمدللہ رب العالمین، وہ جو عظیم صورت ہے جس کے سکھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، لیکن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کتابوں میں یا پرانی روش پر چل رہے ہوتے ہیں اور کتابوں میں جو باتیں جھوٹی موٹی الٹی پلٹی لکھی رہتی ہے ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا اگر اندازہ لگائیں کہ قرآن کی کس سورت کی سب سے زیادہ اہمیت لوگ دیتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ یاسین کو پاکٹ میں بھی سب کے اکثر و بیشتر کے پاکٹ میں ملے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کریں گے جو ہمیں رسول نے بتایا، ہم وہ نہیں کریں گے جو رسول نے بتایا، نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمیں باباؤں نے بتایا ہے، جو ہمارے اماموں یا جو لکھ دیا گیا ہے، بول دیا گیا، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو ہم اسی غلطی پہ چلیں گے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم سورت قرآن کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہی سبع المثانی، یہ وہ صورت ہے جسے سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع کسے کہتے ہیں؟ 7 کو، اور مثانی بولتے ہیں بار بار جو چیز آئے۔ مثنا کی جمع ہے، مثنا کسے کہتے ہیں؟ مثنا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ حدیث سنی آپ نے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اور نکاح میں بھی یہ چیز آئی نا کہ جب تم نکاح کرو تو مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 شادی کرو، وہی مثنا ہے۔ مثنا کی جمع مثانی، سبع مثانی۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی، 7 آیتوں والی سورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سب الٹا الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ سے روکا جاتا ہے۔ ایک تو اس سورت کو عظیم بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس سورت کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہاں کیا فرمایا آپ نے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے۔ لیکن ہمارے مولوی نے نا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، صرف امام پڑھے گا بس ہو گیا۔ مان لیجئے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز میں، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، ایک مسجد میں جمعہ کی نماز میں 10,000 لوگ ایک مسجد میں آئے، ایک امام کے پیچھے 10,000 لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا؟ ایک بندے نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور وہ امام صاحب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہیں پر 10,000 لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی تو اس صورت کے جو فوائد ہیں اور اس صورت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کا سب کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والی صورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا والقرآن العظیم، اور اس کا دوسرا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک صورت کا نام ہی قرآن عظیم ہے۔ ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی ہے، ہمارے مولوی یہ سب چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں، بس کشف و کرامات، الہام اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، جو اصل چیز ہے، صحیح اسلام ہے، وہ نہیں بتایا جاتا۔ آپ نے ایک صورت کو عظیم بھی قرار دیا، اسی ایک صورت کو کہا والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ اس لیے قرآن عظیم کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ اسی ایک صورت میں داخل ہے۔ اجمالی طور پر اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں وہ تمام علوم اور تمام احکام، تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ بیان کر دیا جو پورے قرآن میں ہے، اسی لیے قرآن عظیم بھی اس کو کہا گیا ہے۔ آپ فرماتے الذی اوتیتہ، یعنی وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔ تو سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔